دیتے دعائے خیر واسطے میں دعوت دیا گا اپنے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا رحمۃ اللہ شاکر صاحب نے درخواست کرا گا کہ اور ایک دو نصیحتیں فرما کے دعا فرما اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوئے گی اور اذان تو مان بعد انشاءاللہ 2-4 منٹ بعد جماعت ہوئے گی اللہ تعالیٰ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین محترم نصیحت یہی ہے کہ اللہ کے گھر کے ساتھ جتنا آپ پیار کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ پہ راضی ہوگا اور خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھروں کے قریب اپنے گھر کی رونق سے نوازا ہے۔ اس کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی رونق کو بڑھانا اور اس کی آباد کاری میں حصہ لینا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس میں توجہ نہیں کریں گے تو اللہ کام تو لے لیتا ہے جیسے بھی چاہے لے لیں، لیکن نہ کرنے والے محرومی کا شکار ہو جائیں۔ تو اس محرومی سے بچنے کے لیے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی سوال کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو صاف رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کی آبادی کے لیے سوچنا اور اس کی ترقی کے لیے فکر کرنا اور ہر اعتبار سے تعاون کرنا، یہ اہل محلہ، اہل علاقہ، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کے لیے تو ہر کوئی فکر مند ہے، بجلی کا بل ہے، دوسرے معاملے ہیں، ہر کسی کو فکر ہے، لیکن اس اللہ کے گھر کا کس کو فکر ہے کہ اس کے لیے کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس لیے میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے بھی آئیں، ناظرے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجیں اور ترجمے میں بچوں کے علاوہ بڑے بھی حصہ لیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر روز جو بیٹھ سکتا ہے وہی بیٹھے، جو ہفتے میں ایک دن چھٹیاں بیٹھ سکتا ہے وہ بیٹھ جائے، 20 منٹ کی کلاس ہے 10 منٹ بیٹھ جائے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ جو اپنا تعلق جوڑتا ہے اور اس مجلس کا تذکرہ اللہ آسمان پہ بیٹھ کر اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں، تو یہ اپنی ہی عظمت کو بڑھانے والی بات ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید، جو اچھا عمل کرتا ہے اس کی اسے جزا ملتی ہے، اور جو اچھا عمل نہیں کرتا اس کی اسے گناہ کی سزا ملتی ہے۔ اور مسجدیں آباد کرنے والے اللہ کو پسند ہیں اور مسجدیں برباد کرنے والے ظالم ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسجد کے آباد کرنے والوں میں شامل فرمائے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ جو پریشان ہیں اپنی رحمت سے پریشانیاں دور فرما. اللہ جن کے ذمہ قرض ہیں اللہ اپنی رحمت سے دور فرما. اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اپنی رحمت سے نیک صالح اولاد عطا فرما. اور جو اولادوں والے ہیں اللہ اولادوں کو نیک فرما بردار بنا. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ یہ تیرا گھر ہے، تیرے بندوں نے اس کی بنیاد رکھی. اللہ شاہ صاحب پہ بھی رحمت فرما. اللہ ثاقب صاحب کی قبر کو منور فرما. اللہ ان کے درجات بلند فرما. اللہ تو سب پر راضی ہو جا. اللہ اپنے اس گھر کو آباد فرما. اللہ یہ چھوٹا ہو جائے اسے بڑا کرنا. اللہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے گھروں کی محبت پیدا فرما. اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، دل تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ اہل محلہ کے دور دراز کے لوگوں کے دل اس مسجد کی طرف پھیر دے. اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما. اللہ اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو، اس کو چلانے والوں کو، اس میں ناظرہ پڑھانے والوں کو، نمازیں پڑھانے والوں کو، جمعہ پڑھانے والوں کو، مالی تعاون کرنے والوں کو، اچھے مشورے دینے والوں کو، اللہ جو اس کی سکیورٹی کا خیال کرتے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما. اللہ تو سب پر راضی ہو جا. اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما. اللہ دوریاں ختم کر کے محبتیں پیدا فرما. اللہ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوں. اللہ ہر مسلمان کے اندر اتفاق پیدا فرما. اللہ گھر میں فتنے ہیں، اللہ ہر گھر کو فتنوں سے محفوظ فرما. اللہ ہر گھر میں ناراضگی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ تو دلوں کو نرم فرما. اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اللہ تو ہم سب پر راضی ہو جا. اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ رحمت کا اوسع من ذنوبنا. اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بڑی وسیع ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما. اللہ جو ساتھی اپنے دل کے اندر نیک خواہشات لیے بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، اللہ جو نیک خواہشات لے کے آئے ہیں، اللہ جو خواہشات ہیں اچھی، اللہ ساری کی ساری پوری فرما. اللہ ہمارے نفسوں کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرما. اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد جیسی بیماری سے بھی محفوظ فرما. اللہ یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے اور بڑی اس میں لذت سمجھی جاتی ہے. اللہ غیبت جیسے گناہ سے بھی محفوظ فرما. اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما.
اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اللہ ہماری آنکھوں کا سرور اور سکون بنا دے۔ اللہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اللہ اپنے گھر کی محبت، قرآن کی محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ جن بچوں نے اور بیٹی نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، اللہ ان کو اور اس کے ساتھ مزید محبت کی توفیق عطا فرما، حدیث کا شوق بھی پیدا فرما۔ اللہ قرآن کی گہرائی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ جس طرح اکٹھے ہیں قیامت کے دن اللہ جنت میں اکٹھا فرما، حوض کوثر کے جام نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، سفید چہرے نصیب فرما، جنت میں آپ کا ساتھ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک۔